سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام نشیمن، مصنف عابدہ حجاب لکھنوی۔ دولت و دنیا کے پرستاروں کو ان کی حرص و ہوس کس قدر اندھا بنا دیتی ہے، اور وہ منصف حقیقی کے انصاف کو بھول کر کیسی شیطانیت و درندگی پر اتر آتے ہیں۔ لیکن قدرت انسانی گروہ میں سے کسی کو اپنے خاموش انتقام پر مقرر کر دیتی ہے، اور مجرم کس طرح اپنے اعمال بد کی ہولناک سزا پاتے ہیں، وہ اس ناول سے ظاہر ہوگا۔ ایپیسوڈ 3۔ قریب آتا ہے روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر۔ قریب آتا ہے روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر۔ جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا۔ یہ سچ ہے کہ خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، دیر ہو سکتی ہے اس کے یہاں، اندھیر نہیں۔ آج سیشن کورٹ میں 18 سال قبل کی ایک واقعی قتل کا مجرم گرفتار ہو کر اپنی زندگی کا آخری فیصلہ سننے کے لیے پیش ہے، اور پھر مجرم بھی کون؟ نہایت ذی عزت، جس کی نیکی، شرافت و سخاوت کے قصے آج دنیا کی زبان پر ہیں۔ کون؟ وہی سر مقصود۔ تماشائیوں کی کثرت سے عدالتی کمرے میں تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی۔ مقدمے کی ساری کارروائی ختم ہو چکی ہے، جوری اپنا فیصلہ سنا چکی ہے، اور اب عدالت سیشن جج صاحب کے فیصلے کا جو انگریزی میں لکھا ہوا ہے پڑھ کر سنا رہا ہے۔ عدالت پر ثابت ہو چکا ہے کہ مظلم سر مقصود نے عیاشی اور آوارگی میں اپنے حصے کی جائیداد برباد کرنے کے بعد اپنے بیٹے بھائی مقصود میاں کی جائیداد پر قبضہ حاصل کرنے کی غرض سے قتل کا جرم کیا تھا۔ ایک رات جب کہ میاں مقصود اپنے گھوڑے پر سوار بڑے اطمینان کے ساتھ شہر سے اپنی گاؤں والی کوٹھی کی طرف جا رہے تھے، تو مجرم میاں مقصود نے اور چند بدماشوں کے ساتھ مل کر بے گناہ اور نیک دل مسعود میاں کو اپنی بندوق کی گولیوں کا نشانہ بنا ڈالا۔ جوری بھی اس حقیقت سے متفق ہے، اس لیے عدالت عالیہ ملزم مقصود کے لیے حسب دفعہ 302 تعزیرات ہند قتل عمد کے جرم میں سزائے موت تجویز کرتی ہے۔ فیصلے کے آخر الفاظ سن کر میاں مقصود جیسا باہمت شخص چیختا ہے، نہیں نہیں، میں بے گناہ ہوں، میں بے قصور ہوں، میں قاتل نہیں۔ ان کا قاتل تو ان کا نوکر مبارک ہے، یا وہ ڈاکو جو… اتنا کہہ کر آواز گلوگیر ہو جاتی ہے، اور جج کے اشارے پر سپاہی مجرم کو کشاں کشاں باہر لے جاتے ہیں۔ ملزم کی شہرت اور عزت کے خیال سے، یا نہ جانے کیوں، بیڑی نہیں پہنائی گئی ہے۔ عدالت کی اونچی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ملزم ہمت سے کام لے کر ہتھکڑی بند ہاتھوں کی ضرب سے محافظ سپاہی کو زخمی کر کے چھوٹ بھاگتا ہے، اور ہر طرف سے شور مچ جاتا ہے کہ لینا پکڑنا، ملزم ہے، خونی کو پکڑنا۔ مجمع پیچھا کرتا ہے، اور مظلم بچاؤ کا راستہ نہ پا کر قریب کی ایک عمارت میں داخل ہو کر اس کی بالائی منزل پر پہنچتا ہے۔ پولیس تعاقب کرتی ہے، اور جہاں تک عمارتوں کی چھتوں کا سلسلہ موقع بہم پہنچاتا ہے، ملزم تیزی سے کودتا پھاندتا آگے بڑھتا ہے۔ آخر ایک مقام پر درمیان میں ایک تنگ کوچہ حائل ہونے کی وجہ سے ملزم کی ساری کوشش ملیہ میٹ ہو کر رہ جاتی ہے، اور جان بچانے کی آخری کوشش کو وہ یوں مکمل کرنا چاہتا ہے کہ زخم بھر کر اس چھت سے دوسری چھت پر کوچہ پار کر کے پہنچ جائے۔ چنانچہ ابھی یہ اس ارادے سے کندھے تولتے ہی رہ جاتا ہے کہ پولیس کی ایک گولی اس کی امیدوں کا خاتمہ کر دیتی ہے، اور مظلم ایک دردناک چیخ کے ساتھ تیسری منزل سے کوچے کے سنگی فرش پر آ گرتا ہے۔ فرش سے ٹکرانے پر دوسری چیخ اور زیادہ خوفناک بلند ہوتی ہے، اور سر مقصود صوفے سے کمرے کے قالین پر آ رہے ہیں، اور ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ سب ایک بھیانک خواب تھا، جس کے تصورات کا ہولناک خاکہ شبن خان کی ملاقات نے سر مقصود کے دل و دماغ پر ثبت کر دیا تھا۔ ان کی چیخ سنتے ہی ان کی بیوی رضیہ گھبرائی ہوئی کمرے میں داخل ہوتی ہے،
یہ کہتی ہوئی کیوں خیریت تو ہے؟ کچھ نہیں، سب خیر ہے، ابھی تک تو ایک بھیانک خواب دیکھا ہے۔ میں بھی تو ڈر گئی، اللہ کی امان، کیا خواب دیکھا آپ نے؟ یہ سب کچھ نہ پوچھو، خواب ہی نہیں، ایک خطرناک خیال نے خواب کی صورت اختیار کر لی تھی، اور کیا؟ اس واقعے قتل کا ایک شریک کار مجرم ابھی 1 گھنٹہ ہوا ہی 18 برس کی جیل کاٹ کر یہاں آیا تھا۔ وہ دھمکی دے کر 10,000 کی رقم ہی جھپٹ لے گیا ہے۔ اس کمبخت کی باتیں اس درجے ہولناک تھیں کہ جن کے خیال سے ہی جی لرزتا ہے۔ وہی خیالات دماغ پر چھائے ہوئے تھی کہ ہم سو گئے، اور انہی روح فرسا خیالات نے خواب کی صورت اختیار کر لی۔ وہ خیالات کیا تھے یا خواب؟ میں کیا بیان کروں، یہی کہ ہمارا جرم ثابت ہو چکا ہے اور ہمارے لیے سزائے موت تجویز کر دی گئی ہے۔ اللہ کی امان، پیر پیغمبر کا سایہ، ایسے خیالات کو دماغ میں جگہ دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ چلیے کھانا کھا لیجئے۔ ابھی سے؟ جی ہاں، باتوں میں ذرا دل بہلے گا، شہناز بھی آتی ہوگی۔ اسی وقت پیچھے سے آواز آتی ہے، امی جان۔ ارے بڑی عمر ہوگی، ابھی نام لیا اور تم سامنے موجود، جلدی سے ہاتھ منہ دھو ڈالو، پھر آ جاؤ کھانے پر۔ ابھی 12:30 بجے ہی، آدھا گھنٹہ لگ جائے گا ضروریات سے فارغ ہوتے ہوتے۔ کوئی بات نہیں ہے، تم اطمینان سے اپنا کام کرو، ایسی بھی کوئی جلدی نہیں ہے۔ اتنے میں ایک خادم عبداللہ سیٹھ کی آمد کی خبر دیتا ہے، جسے فوراً ہی بلا لیا جاتا ہے اور ماں بیٹی زنانے کی طرف چلی جاتی ہیں۔ آئیے، آداب عرض ہے سیٹھ صاحب۔ آداب عرض ہے، کیوں خیریت تو ہے؟ مزاج کیسا ہے؟ جی ٹھیک ہوں، کوئی بات نہیں۔ اس پر عبداللہ سیٹھ صاحب نے کہا، معاف کریں، کئی بار آپ سے ایک بات پوچھنے کا ارادہ کیا تھا، مگر وہ کیا؟ یہی کہ اکثر اوقات آپ سے اس کمرے میں جب بھی ملاقات ہوئی، آپ کو انتہائی افسردہ اور غمزدہ سا پایا۔ آہ سیٹھ صاحب، دل کے پرانے زخم کو کریدنے سے کیا فائدہ؟ سر مقصود نے کہا۔ ہیں تو آپ رو رہے ہیں؟ میں اکثر رویا کرتا ہوں۔ لیکن کیوں اور کس لیے؟ اپنے بڑے مرحوم بھائی کے لیے۔ اوہ، کتنا عرصہ ہوا ان کے انتقال کو کہ جن کا غم آج تک آپ کو۔ یوں ان کے انتقال کو تو 19-20 سال ہو گئے، مگر جن حالات میں ان مرحوم کا انتقال ہوا وہ بڑے دردناک تھے، سر مقصود نے کہا۔ کیوں، کسی حادثے کا شکار ہوئے تھے؟ ہاں، حادثہ بھی کچھ ایسا ویسا۔ وہ مرحوم گاؤں والی کوٹھی میں رہا کرتے تھے کہ ایک روز ڈاکہ پڑ گیا اور مال و دولت کے ساتھ ساتھ ان کا سرمایہ حیات ہی وہ ڈاکو لے گئے۔ اوہ، یہ تو قیامت ہو گئی، عبداللہ سیٹھ نے کہا۔ جی ہاں، ان کا ایک 3-3.5 سال کا ایک بچہ بھی تھا، جس کا اس واقعے کے بعد کوئی پتہ نہ چلا۔ ایسے کام تو سازش سے ہوا کرتے ہیں۔ جی بالکل، ان کا ایک بڑے اعتبار کا خاص نوکر تھا، مبارک، اس نے ڈاکوؤں سے مل کر یہ قیامت ڈھائی۔ تو پھر وہ نوکر، کیا نام مبارک، یا وہ ڈاکو کیا گرفتار نہیں ہوئے تھے؟ سیٹھ صاحب نے پوچھا۔ یہی تو افسوس ہے کہ ان مرحوم کی جان بھی گئی اور قاتل سزا یاب بھی نہیں ہوئے۔ تو اس سے کیا، خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ آپ یقین رکھیں، لیکن انصاف اور قانون کے نیچے قاتل اب تک آزاد ہیں۔ قدرت ان کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر، سسکا سسکا کر، تڑپا تڑپا کر ہلا کر رہی ہوگی۔ ان کی زندگیاں ان پر موت سے بدتر اور سخت گزر رہی ہوں گی، اور آخر ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ بے گناہ کا خون رنگ لائے گا اور قاتل اپنے کیے کی انتہا، ذلت اور نامرادی سے سزا پائے۔ خیر چھوڑیے اس قصے کو، فرمائیے، کیا وہ کروڑی مل والا کام ہو گیا؟ جی ہاں بالکل، بھلا آپ کا انتظام کا ہی ناقص ہو سکتا ہے، سر مقصود نے کہا۔ اور کہیے کیا حالات ہیں؟ اس وقت میں اس طرف سے گزر رہا تھا، خیال آیا کہ آپ سے ملتا چلوں، سیٹھ صاحب نے کہا۔ جی بڑی عنایت آپ کی۔ اور ہاں، بی شہناز کی اسٹڈی کا کیا حال ہے؟ اسے ایک عرصے سے دیکھا نہیں۔ وہ ابھی کالج سے آئی ہیں، بلواتا ہوں۔ پھر سر مقصود نے گھنٹی بجا کر نوکر سے شہناز کو بلانے کے لیے کہا تھا۔ سنا ہے کہ اس سال وہ یونیورسٹی یونین کا الیکشن لڑ رہی ہے۔ ہاں سنا تو ہے، اور مقابلہ ہے ہمارے چھوٹے صاحب سے۔
اوہ، چھوٹے صاحب کے مقابلے میں وہ الیکشن لڑے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ چھوٹے صاحب کے مقابلے میں وہ، اس پر سر مقصود نے کہا، چھوٹے صاحب کے مقابلے میں وہ الیکشن لڑے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بھلا ہمارے تعلقات ایسے ہیں کہ بچے اتنی گہرائیوں تک کہاں جاتے ہیں؟ سیٹھ صاحب نے کہا۔ ہم اسی سے پوچھتے ہیں کہ کیا حرکت ہے؟ حرکت کا جواب حرکت۔ جب چھوٹے صاحب شہناز کا لحاظ نہیں کرتے تو پھر شہناز بھی ان کا لحاظ کیوں کریں؟ انصاف کی بات تو یہ ہے۔ ہم لوگ آپ کے ممنون احسان ہیں، اس لیے بھی محبت اور احسانات کا سودا نہیں ہوا کرتا مقصود صاحب۔ پھر اسی وقت آواز آتی ہے، ابا جان آؤ آؤ، دیکھو یہ تمہارے چچا جان آئے ہوئے ہیں، تمہیں یاد کر رہے تھے۔ شہناز سامنے آ کر آداب بجا لاتی ہے۔ سیٹھ صاحب دعا دیتے ہیں۔ مقصود کہتے ہیں، اور ہاں بیٹا شہناز، یہ تو بتا دو کہ یونین کے الیکشن میں تمہارا مقابلہ کس کس سے ہے؟ مقابلہ کیسا؟ یہ تو اپنی اپنی قسمت آزمائی ہے۔ جی، یہ ہے معقول جواب، عبداللہ سیٹھ نے کہا۔ پھر بھی اور کون کون کینڈیڈیٹس ہیں؟ مقصود نے پوچھا۔ ایک تو ہیں مسٹر یامین اور دوسرے ہیں آپ کے چھوٹے صاحب۔ واہ، گھر کے گھر میں مقابلہ! تمہیں معلوم نہیں کہ سیٹھ صاحب کے ہم پر کتنے احسانات ہیں؟ تو پھر میرے لیے جیسا حکم ہو، شہناز نے کہا۔ بھائی مقصود صاحب، یہ تو اپنی اپنی قسمت آزمائی کا معاملہ ہے، کوئی لڑائی جھگڑا تو ہے نہیں۔ نہیں نہیں چچا جان، میں اپنی اس فروگزاشت اور جسارت کی معافی چاہتی ہوں، میں اپنا نام واپس لے لوں گی۔ لیکن سنو تو صحیح۔ بس یہی ٹھیک ہے، تم اپنا نام واپس لے لو، سر مقصود نے کہا۔ اگر ایسا ہی کرنا ہے تو پھر ابھی نام واپس لینے کی ضرورت نہیں، الیکشن رزلٹ سے پہلے آپ خود دستبرداری دے دیں۔ جی، آپ جیسا مناسب خیال کریں۔ اور کہو، امتحان کی تیاریوں کا کیا حال ہے؟ محنت تو کر رہی ہوں۔ ہم کئی بار ان سے کہہ چکے ہیں کہ بیٹا تم اپنے کسی پروفیسر کا ٹیوشن لے لو، مگر یہ سنتی ہی نہیں۔ ٹیوشن سے بہتر تو یہ ہے کہ ان کی کمبائنڈ اسٹڈی کا کچھ بندوبست ہو جائے، مگر ساتھ والی کوئی لڑکی اس قابل نہیں کہ جسے یہ، تو پھر لڑکوں میں سے کسی نیک تنیت جوان کو ساتھی بنا دو کمبائنڈ اسٹڈی کے لیے۔ عبداللہ سیٹھ نے اپنی رائے پیش کر دی۔ ہاں ہاں، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ میرے خیال میں اگر چھوٹے صاحب تیار ہو جائیں تو بہت اچھا ہوگا، وہ ہر طرح قابل اطمینان ہیں، سر مقصود نے کہا۔ جس پر عبداللہ سیٹھ نے فرمایا، چھوٹے صاحب بھی آپ کے فرزند ہیں، انہیں کب انکار ہو سکتا ہے؟ ہم کہہ دیں گے ان سے، وہ چلے آیا کریں گے۔ مگر تم تو بتاؤ بیٹا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا ان کے ساتھ اسٹڈی کے لیے تیار ہو؟ مجھے اپنے کام سے کام چچا جان، چھوٹے صاحب بڑے شریف اور لائق نوجوان ہیں، یہ تو میں جانتی ہوں۔ تو بس یہی فیصلہ ہے، آج ہی ان سے کہہ دیتا ہوں۔ اچھا، اب میں چلنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ سابقہ واقعات کو 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ اس دوران میں عبداللہ سیٹھ کی ہدایت کے مطابق چھوٹے صاحب شہناز کے ہاں اسٹڈی کے لیے باقاعدہ طور پر آنے جانے لگے تھے۔ ادھر یونیورسٹی یونین کے انتخاب میں شہناز نے اپنا نام واپس لے کر چھوٹے صاحب کے الیکشن کے متعلق اس درجے کی کوشش کی ہے کہ وہ صدر یونین منتخب ہو چکے ہیں۔ شہناز کے اس جذبہ ایثار و قربانی کا چھوٹے صاحب کے دل پر بڑا گہرا نقش قائم ہو جاتا ہے، اور اب وہ شہناز میں ایک کشش خاص محسوس کرنے لگتے ہیں۔ بے تکلفی دن بدن بڑھتی جاتی ہے اور غیرت کے پردے آہستگی سے اٹھنے لگتے ہیں۔ اب تو اسٹڈی کے لیے گھر کی بھی قید نہیں کہ جس طرف جی چاہا گاڑی دوڑا دی، کبھی گومتی کے کنارے کسی سرسبز خطے میں، کبھی میوزیم کمپاؤنڈ میں، کبھی بندریا باغ تو کبھی چتر منزل، تو کہیں کسی اور پارک میں۔ خوش دلی کے ساتھ وقت گزاری ہوتی ہے۔ اب محبت کی چنگاری آزادی کی ہوا پا کر کچھ دہکنے لگتی ہے، اگرچہ اس وقت تک کسی طرف سے اظہار محبت نہیں کیا گیا ہے۔ ادھر سر مقصود بھی بہت خوش ہیں، اس خیال کے ماتحت کہ چلو اچھا ہے کہ اگر ان دونوں کی محبت بڑھ جائے اور شہناز کی شادی چھوٹے صاحب کے ساتھ ہو جائے تو پھر کیا ہی کہنے۔ ایک روز سر مقصود اسی معاملہ خاص پر اپنی بیگم رضیہ سے تبادلہ خیال کرتے ہیں کہ میجر شوکت بلائے بے درماں کی صورت میں نازل ہوتے ہیں۔ رضیہ محل کے دوسرے حصے کی طرف چلی جاتی ہے اور میجر شوکت صاحب
یعنی کہ شبن میاں کو بلوا لیا جاتا ہے، جو نہایت سراسیمگی کی حالت میں کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور ایک محبت زدہ فریادی کی حیثیت میں کہ ارے میرے دوست، خدا کے لیے مجھے سنبھالو، میں لٹ گیا، غارت ہو گیا، میں تو برباد کر دیا گیا۔ جس پر سر مقصود حیرت سے پوچھتے ہیں، خیریت تو ہے؟ کیا معاملہ ہوا؟ معاملہ پوچھتے ہو؟ اف، میرا خون کھول رہا ہے۔ اس خبیث کمینے کی اتنی ہمت! وہ ہوتا اس وقت میرے سامنے جو خون ہی پی لیتا اس مردود کا۔ تمہاری جان کی قسم دوست، آخر اس بکواس کا مطلب کیا ہے؟ سر مقصود نے پوچھا۔ بکواس کہتے ہو؟ یہی دوستی ہے، خدا دشمن کو بھی یہ دن نہ دکھائے۔ اللہ میری مدد کرے سر مقصود میاں، ورنہ یہ تامورات دل سینہ چیر کر واک آؤٹ پر تیار ہے۔ مگر ہوا کیا ہے؟ ہونا کیا تھا؟ ادھر ہم تو گئے جیل یاترا کو، ادھر اس چھٹن خان نے ڈربا خالی پا کر میری بھولی بھالی بیوی کو بہلا پھسلا کر یہ یقین دلاتے ہوئے کہ شبن تو عمر قید میں پڑے ہی، اس زندگی میں لوٹ کر آنے والے نہیں، اور نہ جانے کیا کیا سبز باغ دکھا کر اسے آسانی سے دبا لیا اور اپنا گھر بسا لیا۔ اب جو ہم آ کر دیکھتے ہیں تو میدان صاف، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کروں۔ لعنت بھیجو، کہیں کوئی اور بیوی ڈھونڈ لو، سر مقصود نے کہا۔ یہ آپ فرماتے ہیں، بھلا اپنی اکلوتی بیوی کو بھی کوئی چھوڑتا ہے؟ میں ٹہرا پٹھان آدمی، خدا کی قسم اپنی اور اس کی جان ایک کر دوں گا، اور میں چھوڑ بھی دیتا اس بے وفا کو، مگر اب جب کہ وہ ماشاءاللہ اتنے عرصے میں 7-8 بچوں کی ماں بن چکی ہے، کیسے چھوڑا جا سکتا ہے بتاؤ؟ مگر ان بچوں پر تمہارا کیا حق ہے؟ کیا کہنے، یہ کہاں کا قانون ہے؟ زمین ہماری اور فصل یاروں کی، بیوی ہماری تو اس کے بچے کس کے؟ لیکن جھگڑا بڑھانے سے کیا فائدہ؟ سر مقصود نے کہا۔ جھگڑے کی تو خود میری عادت نہیں، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ بغیر جھگڑے کے 10-12 ہزار میں معاملہ نمٹا جا سکتا ہے، اور پھر ماں بچوں کے۔ تو پھر طے کر ڈالو، بات ہی کیا ہے؟ اللہ آپ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے پیارے دوست، تو بس لکھ دو ایک۔ کیا لکھ دوں؟ وہی ایک چیک لکھ دو، یعنی کہ ایک چیک صرف 10,000 کا، واللہ میری نسلیں دعائیں دیں گی سر مقصود کو۔ اس پر سر مقصود نے غصے سے کہا، اب یہ راہ کہیں اور جا کر جھاڑو، کیا خوب قصہ گڑھ کر لائے ہو۔ قصہ؟ تو کیا ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ سراسر تمہاری شادی ہی کب ہوئی تھی؟ کبارے تو جیل گئے تھے۔ اجی میری تو کیا، میرے ابا جان کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی، یہ کیوں نہیں کہتے؟ خیر کچھ بھی ہو، اب ہم سے کوڑی کی بھی امید مت رکھو، سر مقصود نے کہا۔ مقصود میاں، یہ کوڑیاں جمع کرو جمعرات کے فقیروں کے لیے، ہم کوئی خیرات نہیں مانگتے۔ کیا کوئی قرضہ چھوڑ کر گئے تھے تم ہم پر؟ جی بھول گئے قرضے کو، یاد دلانا پڑے گا۔ بھائی کیوں پریشان کرتے ہو شبن؟ تو پاپ کاٹو، گھسیٹ دو 4 حرف، پھر کاہے کی پریشانی؟ آج کل بینک بیلنس میں مشکل سے 1,500 روپیہ پڑا ہوگا۔ تو پھر ایسا کرو، سادے چیک پر دستخط کر دو، وہاں بینک بیلنس دیکھ کر رقم بھر دی جائے گی۔ بدماش کہیں گے۔ ارے تمہارے انہی محبت بھرے جملوں کو تو ہم ترسا کرتے تھے۔ دوست جلدی کرو، کون سی دراز میں ہے، چیک بک میں نکال دیتا ہوں، وقت کم کام زیادہ، کہیں دیر کرنے میں ایسا نہ ہو کہ وہ 10,000 کی جگہ 15 مانگنے لگے۔ اچھا کل آؤ تو ہم دیکھیں گے کہ کیا دے سکتے ہیں، سر مقصود نے کہا۔ جی نہیں، کل کس نے دیکھا ہے، جانے کس راجا کا راج، اگر کہیں راتوں رات وہ میرے بیگم کو لے کر کسی اور طرف کھسک گیا تو میں کیا سمیٹوں گا۔ المختصر اس قسم کی چال بازیوں اور بہانوں سے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ تھوڑے ہی عرصے میں شبن خان سر مقصود سے 30-40 ہزار کی رقم گھسیٹ لیتا ہے۔ وہ غریب عاجز آ چکے ہیں، شبن خان کی صورت اب ان کے لیے فرشتہ اجل سے کم ہولناک نہیں ہے۔ 6 جولائی 1960 کے ایک دوپہر نشیمن کے ایک کمرے میں عبداللہ سیٹھ اپنے مینیجر زبیر سے مخاطب ہیں۔ وہ ان کے سر مقصود کے لڑکی کو تو جانتی ہوگی، ایک بار چھوٹے صاحب کے پاس بھی آیا تھا، جس کا نام مشہود ہے۔ اسے آج کل روپیے کی سخت ضرورت ہے، اور سر مقصود کا حال یہ ہے کہ وہ کوڑی کوڑی دان سے پکڑتے ہیں،
بھلا یہ کہاں کا انصاف ہے کہ نوجوان بیٹا اور پھر شاہ خرچ کیسے کیسے کے لیے پریشان پھرے؟ اس لیے تم کسی سے ضمانت دلوا کر کروڑی مل سے یا کسی اور سے روپیہ اپنی طرف سے قرض دلا دو، مناسب شرح سود پر۔ اس معاملے میں ہماری کسی تذکرے کی ضرورت نہیں۔ مگر حضور، بڑا سوال ضمانت کا ہے۔ ضمانت کے لیے اس کی لاکھوں کی جائیداد کیا ناکافی ہے؟ بالغ ہے مورثی جائیداد پر اس کا حق ہے، تو جلد سے جلد اس غریب کی مشکل آسان کروا دو، جیسا حکم ہو میرے لیے۔ اتنے میں میجر شوکت نازل ہو جاتے ہیں، مینیجر کو رخصت کر دیا جاتا ہے اور پھر کچھ خفیہ اسکیموں پر آہستگی سے تبادلہ خیال ہوتا ہے، اور آخر میں عبداللہ سیٹھ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ اب تم جلد سے جلد شبنم سے تعلقات بڑھانے کی کوشش کرو۔ یہاں تو یہ گفتگو جاری ہے، اور اس طرف نشے من کی تیسری منزل پر چھوٹے صاحب کے پاس میاں مشہود تشریف فرما ہیں، جن کا اصرار ہے کہ مس نسیم کی سالگرہ کے جشن میں ضرور شرکت کی جائے، جبکہ انہوں نے خاص طور پر آپ کو دعوت دی ہے، کہ جس پر چھوٹے صاحب کہتے ہیں، جس کے جواب میں چھوٹے صاحب کہتے ہیں، مسٹر مشہود سوچئے تو صحیح، آخر کوئی تو جان پہچان ہونی چاہیے۔ جاننے کی بھی خوب ہوئی، میں انہیں سب کچھ بتا چکا ہوں۔ یوں گھر میں بیٹھے بیٹھے تو تعلقات قائم نہیں ہو سکتے، آپ نے تو لڑکیوں کو بھی شرما دیا ہے، مگر مجھے ایسے جلسوں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ لیکن میں تو وعدہ کر چکا ہوں، آپ کو ضرور چلنا ہوگا، واللہ مزہ آ جائے گا۔ اعلیٰ سوسائٹی کے بہتر سے بہتر لوگ ہوں گے، بہترین تفریح، ہنسی مذاق، قہقہے، راگ رنگ، اور پھر ان سب کے باوجود مس نسیم کی قیامت خیز جوانی، آنکھیں کھل جائیں گی حضور۔ بہت خوب، مگر یہ تو بتائیے کہ آپ نے یہ پیشہ کب سے اختیار کر لیا؟ کون سا پیشہ؟ طوائفوں کی دلالی کا۔ اوہ چھوٹے صاحب، اگر آپ کی جگہ کوئی اور ایسا فقرہ کہتا تو نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا، مگر میں آپ کی بات کا خیال نہیں کرتا۔ بہرطور جب آپ مجھے دلال بنا ہی چکے ہیں تو آپ کو ہر قیمت پر لے جاؤں گا۔ اگر میں اپنے انکار پر قائم رہوں تو پھر ہماری آپ کی تمام تعلقات ختم، اور کیا۔ اچھا اب بیکار وقت خراب نہ کریں، مگر بغیر چچا جان کی اجازت کی؟ پھر وہی چھوٹے صاحب، آپ کو میرے جان کی قسم، بس اٹھیے، نہیں تو وہاں میری بری طرح بے توقیری ہو جائے گی۔ غرضے کے اس طرح کی خوشامد درآمد سے مشہود میاں چھوٹے صاحب کو آمدہ کر ہی لیتے ہیں۔ آج بھی شبنم کی کوٹھی کی آرائش کا کیا کہنا؟ آہانی پھاٹک کو پھولوں سے آراستہ کر دیا گیا تھا۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، اور ان کے خیر مقدم یا ان کے استقبال کے لیے خاص دروازے پر بی شبنم ایک کرسی پر رونق افروز ہیں۔ حسب حیثیت ہر ایک کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے، کسی کے لیے صرف چشم ابرو کی جنبش اور ہلکا سا تبسم، اور پھر کسی کے لیے کرسی سے کچھ انچ بلند ہو جاتی ہیں، اور کسی کے لیے کرسی سے نصف بلند ہو جاتی ہیں، اور پھر کسی کو سر و قد تعظیم بجا لاتی ہیں۔ اپنی خوش اخلاقی اور شگفتہ مزاجی کا ثبوت وہ اپنے برجستہ اور برمحل موزوں فقروں سے ہر مہمان کو بہم پہنچا رہی ہیں۔ ان کی کرسی کے قریب ہی لکھنؤ کی حسین اور نامی نوخیز طوائفوں کی ٹولی بظاہر استقبال اور دراصل اپنی اپنی نمائش کے لیے ایستادہ ہے کہ میجر شوکت یعنی شبن خان ایک معقول آدمی کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں تو بی شبنم فرماتی ہیں، او ہو راجہ صاحب، شکر ہے کہ آپ کی صورت تو نظر آئی، بڑا کرم فرمایا، اور آپ کی تعریف؟ شوکت کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہیں۔ تو راجہ صاحب فرماتے ہیں، اگر مہمانوں کے ساتھ آپ کی یہی شان بے نیازی جاری رہی تب تو بڑی مایوسی ہوگی۔ آپ ہی ہیں میجر شوکت صاحب جن کے لیے آپ نے خاص طور پر دعوت نامہ جاری فرمایا تھا۔ اوہ معاف فرمائیے گا، میجر صاحب بڑی نوازش فرمائی، ہمیں تو بڑا اشتیاق تھا آپ کی کرم فرمائی کا۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے جو اس بہانے آپ کا دیدار ہو گیا اور حضوری کا موقع بھی مل گیا۔ اس پر بی شبنم نے کہا، اب معلوم ہوا میجر صاحب کہ آپ کی اس جادو بیانی نے لوگوں کو اپنا پرستار بنا رکھا ہے، تب تو راجہ صاحب آپ کی تعریف میں سر دھنا کرتے تھے۔ چلیے حال میں تشریف فرمائیے۔ چلتے ہیں، مگر آج جن کے دم کی ساری بہار ہے یعنی روح بہار مس نسیم وہ نظر نہیں آتی استقبال کرنے والوں میں، ذرا ان سے بھی تو تعارف ہو جائے میجر صاحب کا۔
ان سے بھی تعارف ہو جائے گا۔ ابھی تو وہ گئی ہیں پھولوں کی شہزادی بننے کے لیے، اب تو جلسے کے بعد ہی ان سے ملاقات ہوگی۔ یہ سن کر راجہ صاحب ایک چھوٹا سا پیکٹ اپنی جیب سے نکالتے ہیں اور بی شبنم کو یہ کہتے ہوئے پیش کرتے ہیں، یہ ایک حقیر سا نذرانہ ہے مس نسیم کی سالگرہ کی تقریر پر۔ ارے بھلا اس کی کیا ضرورت تھی راجہ صاحب، آپ کا تشریف لے آنا ہی ہمارے لیے ہزاروں کا ایک تحفہ ہے۔ خیر ملاحظہ تو فرما لیں، جڑاؤ گوشواروں کی جوڑی ہے، گر قبول افتت زہے عز و شرف۔ شبنم تحفہ ملاحظہ فرماتی ہیں اور کہتی ہیں، ارے سبحان اللہ، کس قدر نازک اور نفیس، کیا کہنے ہیں۔ اصل میں یہ تو آپ کی نظر کی خوبی یا طبعی نفاست پسندی کا کرشمہ ہے، ورنہ یہ تحفہ بھی کیا چیز۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا اب گنہگار نہ بنائیں، چلیے اب ادھر ہال کی طرف میں بھی حاضر ہوتی ہوں، ذرا تو ایک خاص مہمانوں کا اور انتظار ہے۔ چنانچہ یہ حضرات ہال کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ ہال میں مختلف مذاق اور طبقات کے نوجوان اور ادھیڑ عمر کے منچلے خوش پوش لوگ الگ الگ ٹولیوں میں تقسیم خوش فیلیوں میں مگن ہیں، اور ادھر کچھ اور مہمانوں کی آمد۔ مشہود میاں چھوٹے صاحب کو لیے ہوئے وہاں پہنچتے ہیں اور بڑے احترام سے آداب بجا لاتے ہیں، جس کا جواب بڑے بزرگانہ اور مشفقانہ انداز میں ملتا ہے، اور پھر بھی شبنم فرماتی ہیں، کیا کہنے مشہود میاں، مہمان بن کر آئے ہیں، آپ کو پہلے سے آنا تھا۔ اب یہاں انتظام میں ہاتھ بٹانے والے آپ جیسے اپنے نہیں ہوں گے تو کیا فرشتوں کو بلایا جائے گا۔ خیر آپ کی تعریف۔ آپ بڑے کرم فرما ہیں، بڑے عزیز دوست چھوٹے صاحب ہیں، جن کے متعلق میں نے آپ سے کئی بار تذکرہ کیا ہے۔ مشہود نے کہا، اوہ تو یہ ہیں، ماشاء اللہ مشہود میاں، تو آپ کی تعریفوں کے پل باندھ۔ ماشاء اللہ، مشہود میاں تو آپ کی تعریفوں کے پل باندھا کرتے ہیں۔ یہ تو سب مشہود میاں کی عنایت و محبت ہے، چھوٹے صاحب نے کہا۔ خیر اب چھوڑیے اس خاکساری نو انکساری کو، بھائی آپ کو ہال میں لے چلو، مشہود میاں جلسے کے بعد آپ سے اطمینان کے ساتھ ذرا تفصیلی گفتگو ہوگی۔ یہاں کے میزبان تو مشہود میاں ہیں، اس لیے آپ جانیے اور آپ کے میزبان۔ چنانچہ یہ لوگ بھی ہال کی طرف پہنچ جاتے ہیں۔ ہال کی آراستگی اور شگفتگی کا کیا کہنا، نشستوں کے لیے صوفوں کا انتظام ہے، اپنے اپنے درجے اور اس آستانے کی تقرب کی نسبت سے لوگوں کو بٹھایا جا رہا ہے۔ ہر مہمان کی نشست پر پہلے سے اس کے نام کی چٹ لگا دی گئی ہے۔ ان نشستوں کے بالمقابل ایک شاندار سٹیج بنا دیا گیا ہے، جس پر مس نسیم اپنی مکمل بہار جوانی کے ساتھ پھولوں کی شہزادی کے روپ میں جلوہ فرما ہونے والی ہے۔ ٹھیک 8 بجے سٹیج گیلری سے آرکیسٹرا نے سازوں کو چھیڑا تو تمام ہال موسیقی سے گونج اٹھا۔ اس کے بعد سٹیج کا ریشمی پردہ آہستہ آہستہ سمٹتا نظر آتا ہے۔ پردہ ہٹنے پر پس منظر میں ایک سرسبز اور پربہار وادی نظر آتی ہے، جہاں خودرو پودے، جنگلی پھول اور جھرنے سے اس تمام خطے کو طبقہ فردوس بنا دیا جاتا ہے۔ آرکیسٹرا نے اپنے سازوں کی دھن کو بدلا اور مدھم سروں میں بہار کی آمد کا ترانہ چھیڑا گیا، تو ادھر سٹیج پر ایک کلی نے اپنا گھونگھٹ نکالا، جس میں مس نسیم کا چہرہ اپنی پوری تابانی کے ساتھ نمودار ہوا، اور وہ موسم بہار کی آزاد اور چنچل تتلی کی طرح اچھل کر سٹیج پر آ رہی۔ اسی طرح دوسری کلیوں سے اور لڑکیاں بھی برآمد ہوتی ہیں، اور وہ مس نسیم کو اپنے حلقے میں لے لیتی ہیں۔ رقص و موسیقی کی فضا میں پھولوں کا تاج نسیم کو پہنایا جاتا ہے۔ نسیم جو سر سے پاؤں تک پھولوں میں لدی ہوئی ہے، اسے اس تاج نے واقعی پھولوں کی رانی بنا دیا ہے۔ اس وقت مس نسیم کے حسن و شباب کی تابانی دیدنی ہے، نوجوانوں کا ذکر ہی کیا، تماشا بینوں اور ادھیڑ عمروں کے منچلے کہ نوجوان جنہوں نے خضاب اور کریم پاؤڈر سے روٹھی جوانی کو منانے کی کوشش کی ہے، نقد دل کے نذرانے پیش کرنے کو تیار ہیں۔ اپنی یہ رقص و موسیقی کا دھارا بہاؤ پر ہی تھا کہ ایک نوجوان لکڑہارا سٹیج پر نمودار ہوتا ہے، پھولوں کی شہزادی سے آنکھیں چار ہوتی ہیں، اور کچھ مکالموں کے بعد شہزادی اپنے ہاتھ کی پھولوں کی چھڑی اس نوجوان کے جسم کو چھوتی ہیں، تو چشم زدن میں وہ نوجوان بھی پھولوں سے آراستہ ہو کر پھولوں کا شہزادہ بنا نظر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد 2-1 ڈویٹ گانوں پر سین ختم ہو جاتا ہے، جبکہ پھولوں کی شہزادی اس شہزادے کو اڑا کر فضا میں گم ہو جاتی ہے۔ اس وقت سارا ہال تالیوں سے گونج اٹھتا ہے، اور ٹھیک 9 بجے تمام مہمان کھانے کے کمروں میں چلے جاتے ہیں۔ ایک کمرے میں خالص مشرقی مذاق اور خصوصیات کے کھانے،
تو دوسرے کمرے میں باقاعدہ ڈنر کا اہتمام ہے اور نہایت سلیقے کے ساتھ لکھنؤ کے مشہور ہوٹل کے بوائز اپنی سفید شاندار وردیوں میں ملبوس کھانا سرو کرنے میں مصروف ہیں، تو دوسری طرف ہندوستانی دسترخوان پر دوسرے لوگ اہتمام میں مصروف ہیں۔ ان تمام کمروں سے الگ ایک مختصر سے کمرے میں ایک میز پر کھانا چنا ہوا ہے، جہاں بی شبنم چھوٹے صاحب مشہود میاں اور مس نسیم کو لیے ہوئے تشریف لاتی ہیں اور مس نسیم سے مخاطب ہوتی ہیں کہ بھائی اب تم جانو اور تمہارے مہمان، بڑا اشتیاق تھا تمہیں چھوٹے صاحب کی ملاقات کا، اب جی بھر کی باتیں کر لو اور کھانا بھی کھاؤ اور کھلاؤ۔ ادھر کی ہڑبونگ سے الگ میں نے آپ لوگوں کے لیے یہاں انتظام کر دیا ہے تاکہ اطمینان سے کھانا کھا سکیں، اور جس چیز کی ضرورت ہو منگوا لینا۔ اب میں ذرا ادھر سے مہمانوں کو دیکھوں۔ یہ کہہ کر شبنم رخصت ہو جاتی ہیں اور مس نسیم چھوٹے صاحب سے مخاطب ہوتی ہیں، واقعی بڑا کرم کیا آپ نے کہ زبان سے شکر ادا کیا جائے۔ آئیے تشریف لائیں یہاں اس طرف ہمارے سامنے۔ مشہود کہتے ہیں، ٹھیک، تاکہ مقابل آئینہ ہو اور چوٹیں ہوں برابر کی۔ آپ ٹھہریں شاعر مشہود میاں، اور ہمیں شعر سمجھنے کی بھی تمیز نہیں، پھر کیا جواب دیا جائے؟ چھوٹے میاں دیکھتے ہیں آپ ان کی شوخی، مس نسیم نے فرمایا۔ کہنے دیجئے، مثل مشہور ہے کہ دل جلے تو اینٹ پتھر مارا کرتے ہیں۔ اس پر ایک فرمائشی قہقہہ پڑ جاتا ہے اور نسیم کہتی ہیں کہ خیر آج تو مشہود میاں کی عنایت سے آپ سے ملاقات ہو گئی، مگر اس ملاقات کے کوئی معنی نہیں، کسی وقت ذرا فرصت سے آئیں تو پھر کچھ اپنی کہیں کچھ ان کی سنیں، ٹکرائے نظر اور کھو جائیں، سودا ہو دلوں کا فرصت سے اور دونوں شیدا ہو جائیں۔ میاں مشہود نے شعر جڑ دیا تھا۔ اوہ پھر وہی، چھوٹے صاحب نے ذرا تیوری چڑھا کر مہذب انداز سے ٹوکا۔ کہنے دیجئے، یہ تو جلے دل کے پھپولے پھوڑا کرتے ہیں۔ ہاں تو پھر بتائیں اب آپ کا دیدار کب ہوگا؟ جب آپ یاد فرمائیں، میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آ بھی نہ سکوں۔ لیجئے، آپ پر بھی خیر سے شاعری کا دور پڑا، مشہود نے فقرہ کسا۔ یہ تو صحبت کا اثر ہے، نسیم نے مسکرا کر کہا۔ غرضے کہ اس ملاقات میں کچھ رسمی سی باتیں ہوتی ہیں، لیکن مس نسیم کی طرف سے ہر فقرے میں ایک طرح کی خوش مذاقی اور دل بستگی پائی جاتی ہے، جس کا جواب چھوٹے صاحب کی طرف سے بڑی خندہ پیشانی سے دیا جاتا تھا۔ بہرے نو یہ کہنے میں ذرا باک نہ تھی کہ مس نسیم اور چھوٹے صاحب اس پہلی ہی ملاقات میں ہی ایک دوسرے سے بے حد متاثر نظر آتے ہیں۔ فریفتگی نہ سہی، پھر بھی جذبہ کشش کی کار فرمائی شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرے دن الصبح نشے من کے خاص کمرے میں عبداللہ سیٹھ میجر شوکت سے ہم کلام ہیں۔ تمہیں وہیں ٹوکنے کی ضرورت تھی بھائی، کیا مزے کی بات ہے کہ ہم جس سانپ کا پھن کچلنے کی ترکیب سوچ رہے ہیں اس نے الٹ کر ہم پر ہی وار کر دیا۔ تو اور کیا مشہود میاں نے جو چھوٹے صاحب کو شبنم کے گھر کا راستہ دکھایا ہے، وہ بہت برا اور سب سے زیادہ خطرناک چیز تو وہاں کا جوئے کا اڈا، اور پھر اس سے بھی زیادہ خوفناک شبنم کی نور چشمی مس نسیم کی قیامت خیز جوانی۔ خیر یہ سب کچھ دیکھا جائے گا، اب ضرورت اس امر کی ہے کہ تم شبنم پر کسی طرح اپنا اثر قائم کرو، اس معاملے میں جو کچھ بھی خرچ کرنا پڑے اس کی پرواہ نہ کرو، سیٹھ صاحب نے کہا۔ رفتہ رفتہ تعلقات بڑھانے کی کوشش کروں گا، شبن خان نے کہا تھا۔ ان واقعات کو کچھ عرصہ گزر چکا ہے اور اس دوران میں مس نسیم نے چھوٹے صاحب پر اپنا پنجہ مضبوطی سے جما لیا ہے۔ اب تو صبح شام چھوٹے صاحب کی حاضری نسیم کی بارگاہ میں ضروری ہو گئی تھی، بلکہ یہ حاضریاں اب تو ان کی زندگی کا مقصد بن کر رہ گئی ہیں۔ ان واقعات سے عبداللہ سیٹھ بھی بے خبر نہیں تھے، چنانچہ چھوٹے صاحب کی بڑھتی ہوئی آزادی کی رفتار پر اظہار خیال کرتے ہوئے عبداللہ سیٹھ میجر شوکت سے کہتے ہیں کہ بھائی قیامت ہے ایک بوڑھیا بوڑھوں کو مات دے رہی ہے۔ جی ہاں، مگر یہ سارا کھیل مشہود میاں کھلا رہے ہیں۔ ادھر جو روپیہ انہوں نے لالا کروڑی مل سے لیا تھا وہ سب اس آستانے کی نظر کر چکے، اب انہیں ضرورت ہے کہ کوئی موٹی آسامی پھنسے تاکہ اسے رقمیں کٹوا کر اپنا کام بنائیں اور اس طرح شبنم پر اپنا اعتماد جما لیں۔ یہ تماشے کی بات، ہم چلے تھے کوئی اور مقصد لے کر اور یہاں الٹی آنتیں گلے پڑنے لگیں، سر مقصود کے سپوت ہمارے ہی گنے جھاڑنے لگے۔ بھائی اب مزہ تو جب ہے کہ مشہود کے پھیلائے ہوئے جال میں خود اسی کو جکڑ دیا جائے، کچھ ترکیب سوچو۔ ترکیب تو بس یہی ہے کہ اگر شبنم قابو میں آ جائے
تو پھر سب کام بن جائے گا۔ تو پھر لڑا دو عشق و محبت کا کوئی تگڑا سا بیج اس بڑھاپے میں، شبن خان نے پوچھا۔ محبت کرنے کے لیے نہ کسی لائسنس کی ضرورت ہے اور نہ ہی عمر کی شرط، مگر پھر بھی وہ پھولے ہوئے محبت کے انداز، آنکھوں میں جوانی کا سا جوش، مستی، یہ سب کہاں سے لایا جائے گا؟ یہ بھی کوئی مشکل بات ہے؟ 2-4 عشق و محبت کی تازہ فلمیں دیکھ ڈالو، سارے سین تازہ ہو جائیں گے۔ بہتر ہے، کرتے ہیں کوشش، آپ چھوٹے صاحب کو سمجھائیں، وہ ہم دیکھ لیں گے، تم اپنا کام کرو، اب تم جا سکتے ہو۔ میجر کے چلے جانے کے بعد سیٹھ ٹیلی فون پر لالا کروڑی مل سے بات کرتے ہیں کہ مشہود میاں کو قرضہ دیے ہوئے کتنے مدت ہوئی؟ جب ہنڈی سکارنے کا کام ہو چکا ہے تو خاموش کیوں بیٹھے ہیں آپ؟ نوٹس دے دیا ہے؟ یہ اچھا کیا آپ نے۔ روپیہ وقت پر وصول نہ ہو تو پھر باقاعدہ چارہ جوئی کرنی چاہیے، لین دین میں کیا مروت۔ ہاں، بات ختم ہونے پر گھنٹی بجاتے ہیں اور نوکر کو حکم دیتے ہیں کہ ذرا چھوٹے صاحب کو بلاؤ، اور بلاخر چھوٹے صاحب کے حاضر ہو جانے پر عبداللہ سیٹھ ان سے مخاطب ہوتے ہیں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی توجہ آپ کی تعلیم کی طرف بہت کم ہے، زیادہ وقت دوستوں کی نظر ہو رہا ہے۔ جی ایسا تو نہیں ہے چاچا جان، ایسا ہی ہے، جب سے مشہود میاں سے آپ کے مراسم بڑھے ہیں ہم آپ کا رنگ ہی کچھ اور دیکھ رہے ہیں۔ اب میں کیا عرض کروں؟ چھوٹے صاحب نے کہا، آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ ہم آپ کی دلچسپیوں سے بھی بے خبر نہیں، زیادہ گھما کر ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے صاف لفظوں میں سن لیں کہ جہاں اور جس ہستی سے آپ اپنی زندگی کا سودا کرنے چلے ہیں وہ کسی طرح ہمارے لیے قابل قبول نہیں، اور نہ وہ آپ کے لیے موزوں ہے۔ یہ آپ کیا فرماتے ہیں چچا جان؟ اگر کسی مجبور شریف طنیت انسان کو کسی گندے ماحول سے نکال کر، اس کی زندگی کو بربادی سے بچا کر، اگر اسے پاکیزگی کی شاہراہ پر ڈال دیا جائے تو کیا یہ کوئی برا فعل ہوگا؟ یہ شرافت کا ڈھونگ مطلب براری کے لیے ہے، سیٹھ صاحب نے کہا، لیکن میں قول دے چکا ہوں، اب صرف آپ کی اجازت کی ضرورت ہے، اور ہمارا جواب آپ سن ہی چکے ہیں۔ نہیں نہیں، ایسا نہ فرمائیں، آپ کی شفقتیں جو آج تک مجھ یتیم کے حال پر رہی ہیں، اور جس طرح آپ نے آج تک میری ہر بڑی سے بڑی فرمائش کو خندہ پیشانی سے پورا کیا ہے، اسی طرح اس امر خاص میں بھی آپ کی ذات سے توقع کی جاتی ہے کہ آپ کو جان بوجھ کر تباہی کی غار میں دھکیل دیا جائے۔ چھوٹے صاحب، یہاں زندگی اور مستقبل کا سوال ہے، اس لیے ہم وہی کچھ کریں گے جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا، لہٰذا وہاں کا خیال دل و دماغ سے بالکل دور کر دیں، سمجھے آپ؟ یہ ہمارا آخری اور قطعی فیصلہ ہے۔ اس پر چھوٹے صاحب نے کہا، تو کیا آپ اپنے بیٹے کی نامراد اور ناخوشگوار زندگی کو سکون کے ساتھ برداشت کر سکیں گے؟ اب آپ ماشاء اللہ سمجھدار ہیں، بچپن کی ضد کو بچپن کے ساتھ ہی رخصت کر دینے کی ضرورت ہے، پھر بھی آپ کو یہ بہر صورت اپنے جذبات جوانی اور خواہشات کا جذبات سے عاری ہو کر جائزہ لینے کی ضرورت ہے، یہ آپ سے ہمارا مشورہ ہے۔ آج کسی بڑے تہوار کے سلسلے میں یونیورسٹی کی تعطیل ہے اور بی شہناز اپنی خاص سہیلی نجمہ کے یہاں پہنچی ہوئی ہیں کہ درد دل کا اظہار ہو۔ چنانچہ نجمہ ان سے پوچھ رہی ہے، کبھی کسی بات پر کوئی بحث تکرار ہوئی؟ کبھی نہیں۔ پھر کیوں انہوں نے اسٹڈی کے لیے آنا چھوڑ دیا ہے؟ یہی تو میں پوچھ رہی ہوں، کہیں کسی اور جگہ تو وہ محبت کا سودا نہیں کر بیٹھے؟ ہو سکتا ہے، مرد کی ذات کا کیا اعتبار، اور کیا بھورے کی بربادی، یہ مرد کی ذات جس کا کام ہی کلی کلی پر منڈلانا ہے۔ یہی تو مجھے حیرت ہے کہ بظاہر تو وہ ایسی طبیعت کے تھے ہی نہیں، مقصد یہ ہے کہ ذرا تم ہی پتہ لگا دو کہ ان کا زیادہ وقت آج کل کہاں صرف ہوتا ہے۔ وہ تو مجھے معلوم ہے۔ معلوم ہے تمہیں؟ تو میری پیاری نجمہ بتا دو خدا کے لیے، تمہیں بیکار کا ملال ہوگا۔ نہیں نہیں، تم خیال نہ کرو، مجھے شمسہ کی زبانی معلوم ہوا ہے، اس نے اپنے بھائی سے سنا ہے کہ تمہارے بھائی مشہود میاں نے ان کو ایک بازاری کے گھر کا راستہ دکھا دیا ہے۔ اوہ، کون ہے وہ؟ لکھنؤ کی ایک مشہور اور نامی طوائف ہے جس کی لڑکی حسن و خوابی کا ایک جیتا جاگتا جادو ہے، آج کل وہاں حاضریاں ہوتی ہیں ان کی۔ نام معلوم ہے اس کا؟
ہاں، شبنم، اور اس کی لڑکی کا نام نسیم ہے کہ جس کی جوانی کی بہاریں یہ رنگ لا رہی ہیں۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ کسی ذریعے سے چھوٹے صاحب کے والد کو یہ خبر پہنچائی جائے تو کام بن جائے گا شاید، نجمہ نے کہا۔ ذریعہ؟ اور کیا، میں خود ہی جا سکتی ہوں ان کے پاس، وہ میرا بڑا خیال کرتے ہیں۔ تو پھر یہی بہتر ہوگا، مگر ڈر یہ ہے کہ اگر چھوٹے صاحب کو خبر مل گئی تو وہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ عبداللہ سیٹھ اس سلسلے میں ہرگز میرا نام نہ لیں گے۔ بالآخر اس مشورے کے بعد اسی شام کو شہناز نشے من پر پہنچ کر عبداللہ سیٹھ سے دریافت کرتی ہیں کہ امتحان سر پر ہے اور چھوٹے صاحب سٹڈی سے بالکل بے نیاز نظر آتے ہیں۔ کب سے نہیں گئے وہ تمہاری طرف؟ 2 مہینے ہو چکے۔ اصل میں انہیں کچھ نئے دوست مل گئے ہیں جن کے لیڈر ہماری بیٹی شہناز کے برادر محترم یہاں مشہود ہیں۔ بھائی جان نے تو نہ جانے کیوں خاندان کا نام تو ڈبونے کی قسم کھا رکھی ہے۔ اس میں تمہیں برا ماننے کی ضرورت نہیں، اگر وہ خود اچھے ہوتے تو کون برا کہتا۔ خدا کے لیے ان کی دوستی سے بچائیں چھوٹے صاحب کو چچا جان، ورنہ وہ ان کو بھی اپنی طرح تباہی کے راستے پر ڈال دیں گے۔ ہم حالات سے بے خبر نہیں ہیں بیٹا، تم اطمینان رکھو، وہ جلدی ہی اپنی منزل کی طرف پلٹ آئیں گے۔ ان کی مجال نہیں کہ وہ ہماری مرضی کے خلاف کہیں اپنی زندگی کا سودا کر سکیں۔ ہماری نظر میں جو جگہ ان کے رشتے کے لیے موزوں ہے اور مناسب ہے اس کا ہم انتخاب کر چکے ہیں۔ حق حقدار کو ہی پہنچے گا۔ اور کہو، تمہاری تیاری کیسے ہے امتحان کی؟ محنت تو کر رہی ہوں چچا جان، مگر تم اپنے دماغ کو پریشان نہ کرو، اطمینان سے پڑھنے میں دل لگاؤ۔ میں آپ کی نصیحت پر ضرور عمل کروں گی چچا جان۔ اچھا، اجازت ہے، میں جاؤں گی۔ شہناز رخصت ہو جاتی ہے اور عبداللہ سیٹھ کچھ سوچتے رہ جاتے ہیں۔ آج بھی شبنم کے یہاں میجر شوکت صاحب مختلف تحفوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور شبنم قریب ہی صوفے پر تشریف فرما ہے۔ قیمتی ساڑیاں اور کچھ زیورات ملاحظے سے گزارے جا رہے ہیں۔ شبنم مسکرا کر خاص انداز میں فرماتی ہیں، آخر کیوں اتنی نوازشیں بڑھتی جا رہی ہیں حضور؟ نوازشیں تو آپ کی ہیں جو اس بندے کو بار بار یہاں حاضری پر مجبور کرتی ہے۔ بات یہ ہے میجر صاحب کہ دنیا سازی ہم سے آتی نہیں، منہ میں میٹھی زبان اور سینے میں پرخلوص دل رکھتے ہیں، جس سے ملتے ہیں کھلے دل سے اور بغیر کسی لالچ کے۔ ہم قدر کرتے ہیں انسانیت اور شرافت کی۔ اس میں کیا شک ہے؟ آپ کی یہی رسیلی باتیں تو ہیں جو یہاں سے جانے کے بعد بھی گھنٹوں کانوں میں رس گھولا کرتی ہیں۔ اسی لیے تو گزارش ہے کہ محبت کرنے والوں کو اس بے دردی سے نہ ٹھکرایا کریں۔ یہ کہہ کر ایک خاص انداز سے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، جس پر وہ آہستگی سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہتی ہیں، کیا ہو گیا ہے آپ کو میجر صاحب؟ مگر کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اب رہنے بھی دیں، یہ دل لگی ہے۔ دل کی لگی کو دل لگی سمجھتی ہیں آپ؟ اللہ رے ستم ظریفی، آپ ہی بتائیے کہ میری پینشن اور فنڈ کا جو اتنا روپیہ ہے اسے ٹھکانے سے خرچ کرنے والا کوئی تو ہونا چاہیے۔ دنیا کے خزانے بیکار اگر انسان کے ساتھ اس کا سچا ہمدرد، غمگسار اور شریک زندگی نہ ہو۔ یہ تو آپ نے بڑی الجھن میں ڈال دیا ہے مجھے۔ اس عمر میں آخر آپ کو یہ سوچ ہی کیا ہے؟ آخر کیا دیکھ کر آپ مجھ پر رکھیے ہیں حضور؟ جوانی رخصت ہو چکی ہے، اجڑی بہار سے اب کیا ہاتھ لگے گا؟ کچھ نہ بھی ملے، زندگی کی منزلوں میں ایک تھکے ہوئے مسافر کے لیے نیم کا درخت کا سایہ ہی غنیمت ہوتا ہے، اور پھر آپ تو اب بھی ہزاروں سے بہتر ہیں۔ میجر صاحب نے کہا، اچھا زیادہ بنائی مت۔ بناتا کون ہے کمبخت؟ ہماری آنکھوں سے دیکھیے کہ حضور آپ ہیں کیا چیز۔ غرضے کے رفتہ رفتہ میجر شوکت بھی شبنم کو اپنی غرض کے شیشے میں اتار لیتے ہیں اور اسے یقین دلا دیتے ہیں کہ زندگی میں اسے کوئی سچا پرستار ملا ہے تو وہ میجر شوکت ہے۔ کچھ عرصہ گزارنے کے بعد ایک خاص تقریب کے بہانے سے میجر شوکت بھی شبنم کو مع مس نسیم کے اپنی کوٹھی پر چائے کے لیے بلاتے ہیں۔ چائے پیتے ہوئے تذکرہ ہے تو سیٹھ عبداللہ اور چھوٹے صاحب کا۔ بھی شبنم کہتی ہیں، آپ کو ان کے حالات کیوں کر معلوم ہوئے؟ اس پر میجر صاحب کہتے ہیں، کیوں کر معلوم ہوئے؟ میں تو سیٹھ عبداللہ کو برسوں سے جانتا ہوں۔ پہلے وہ ممبئی میں ایک کپڑے کی مل میں مقدم تھے۔ اتفاق و قسمت سے
ان کے نام ڈربی کے ایک لاٹری نکل آئی جس سے انہوں نے ریس کے کچھ گھوڑے خرید لیے۔ ان گھوڑوں نے تو تقدیر کا پانسا ہی پلٹ دیا۔ 10-12 برس کے عرصے میں اس کی آمدنی اور پھر روئی کے سٹے کے کاروبار میں کروڑ پتی بن گئے۔ پھر چونکہ ان کی تندرستی ممبئی میں خراب ہونے لگی تھی، اس وجہ سے وہ یہاں چلے آئے، اور وہ یہاں تو یوں ہی شغل کے لیے تھوڑا سا کاروبار جاری کر دیا ہے۔ لیکن ان سب باتوں سے اس شادی کا کیا معاملہ اور کیا واسطہ ہے؟ کمال کرتی ہیں آپ بھی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ سیٹھ کے پاس جو کچھ دولت ہے وہ ان کی ہی قوت بازو سے کمائی ہوئی ہے، کوئی مرسی چیز نہیں جس پر چھوٹے صاحب کا کوئی قانونی حق قائم ہو سکے۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قانونی حیثیت سے انہیں اختیار ہے کہ وہ اپنی دولت کسی راستہ تل۔ تو اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ بھی شبنم نے پوچھا۔ مطلب یہ ہے کہ قانونی حیثیت سے انہیں اختیار ہے کہ وہ اپنی دولت کسی راستہ چلتے کے سپرد کر دیں، وقف کر دیں یا کچھ بھی کریں۔ چھوٹے صاحب کسی قانون کی روح سے ان کی مرضی کے خلاف کوئی قدم اٹھا کر ان کے وارث نہیں بن سکتے۔ اس لیے اگر چھوٹے صاحب نے یہ شادی ان کی مرضی کے خلاف کر لی تو پھر میں جانتا ہوں کہ ان کی طبیعت کو وہ ایک کوڑی بھی اپنی دولت سے چھوٹے صاحب کو دینے والے نہیں۔ تو پھر اس دولت سے محروم رہ کر چھوٹے صاحب کی کیا حقیقت باقی رہ جاتی ہے؟ ارے تو ہمیں ایسی کون سی ضرورت ہے اس طرح کے کسی واسطے کی؟ شبنم نے کہا۔ مگر سوال تو مس نسیم کی مرضی کا ہے۔ نسیم کوئی دیوانی یا ناسمجھ بچی تو نہیں، مگر میں خود ان کی زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ اگر مس نسیم سمجھ لیں تو پھر ان کے رشتے کے لیے چھوٹے صاحب سے کہیں بہتر ایک اور جگہ ہے میرے اختیار میں، اور پھر وہ لڑکا بھی ایسا ہے کہ دیکھا کرو بس، اتنا حسین۔ تو پھر پوچھ دیکھیے نا، بولو بیٹی، شبنم نے پوچھا۔ اجی ایسا ہے تو لعنت بھیجیے، اوسر کھیت میں کیسر کون بوئے؟ چھوٹے صاحب کے چھوٹنے کا آپ کو کوئی ملال تو نہ ہوگا؟ ملال کی بھی ایک کہی آپ نے۔ اب تک نہ جانے کتنے ایسے دیوانے میری زندگی میں داخل ہونے کی کوشش کر چکے ہیں، مگر میں نے کسی ایک کو منہ نہ لگایا۔ مجھے دیکھنا ہے اپنی زندگی کی آسائش اور شاندار مستقبل کو، مس نسیم نے کہا۔ شاباش بیٹی، یہی چاہیے، بس اب مجھے اطمینان ہے۔ اب لیجئے میں پیش کرتا ہوں ایسا رشتہ جو تقدیر کھل جائے۔ اچھا، اب آپ ہی فکر نہ کریں گے تو اور کون آئے گا ان کی سرپرستی کے لیے؟ اچھا اب اجازت دیں، کئی ضروری کام ہیں آج میرے لیے۔ اس گفتگو کے بعد شبنم اور نسیم رخصت ہو جاتی ہیں اور برابر والے کمرے سے عبداللہ سیٹھ اور چھوٹے صاحب برآمد ہوتے ہیں۔ سیٹھ صاحب نے چھوٹے صاحب کو مخاطب کیا، سن لیا آپ نے؟ اب کیا فیصلہ ہے آپ کا؟ لعنت بھیجیں ان کمبختوں پر، اصل میں مجھے بڑے دھوکے میں مبتلا کیا گیا تھا۔ یہ کہہ کر چھوٹے صاحب وہاں سے چل دیتے ہیں تو میجر شوکت کہتے ہیں، کہیے کیسی رہی؟ بہت خوب، ورنہ اس فریبی محبت کا بھوت کہیں ایسی آسانی سے اترنے والا نہ تھا۔ اچھا اب کیا ہے پروگرام تمہارا؟ جیسا حکم ہو، میجر نے پوچھا۔ شبنم کو کسی ترکیب سے اس بات پر آمادہ کر لو کہ سر مقصود کے مرنے کے بعد لاکھوں کی جائیداد و دولت کا وہ تنہا وارث بننے والا ہے، اور اس سے بہتر انہیں کوئی نہیں مل سکتا داماد بننے کے لیے۔ اوہ یہ مارا، کیا کہنے سیٹھ صاحب، داد دیتے ہیں آپ کے دماغ کی، یہ کیا مشکل ہے، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ اچھا میں نکلتا ہوں، اب اجازت دیں۔